وائس آف ایشیا نیوز ایجنسی سے میں ہوں نوشین محمود۔ مہنگائی ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے۔ آج کے اس دور میں آلو، پیاز، ٹماٹر، ادرک، لہسن، پھل اور دیگر سبزیاں، ان کے علاوہ گوشت، دالیں، گھی، چینی، چاول، آٹا، بجلی، پٹرول، یعنی کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کے بھاؤ میں 150 سے 300% اضافہ نہ ہوا ہو۔ حکمران دعویٰ کر رہے ہیں کہ مہنگائی پر قابو پا لیا گیا ہے۔ غریب روٹی کے دو نوالوں کے لیے ترسنے کے ساتھ کشکول پکڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں، اور حکمران دعویٰ کرتے پھر رہے ہیں کہ ملک سے بے روزگاری، غربت اور مہنگائی کو ختم کیا جا رہا ہے۔ یہاں ملازمت سرکاری یا غیر سرکاری ملنا تو دور، لوگ مزدوری کو بھی ترسنے لگے ہیں۔ یہاں گلیوں اور سڑکوں پر روپے پیسہ چھیننا تو ایک طرف بھائی بند لوگ کپڑے تک اتروانے لگے ہیں، اور حکمران دعویٰ کر رہے ہیں کہ حکومت نے عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ٹھوس اقدامات کیے ہیں۔ سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ حکومت اور حکمرانوں کے ان بڑے بڑے دعووں کا آخر کیا مطلب لیا جائے۔ گزشتہ 2 سالوں سے ہونے والی اس مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، مگر انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو اپنے ان عوام کی یہ حالت دکھائی تک نہیں آ رہی، اور وہ سیاست کھیل رہے ہیں جن کے ووٹوں سے وہ عالی شان ایوانوں میں برجمان ہیں۔ VIP سہولتیں انہیں میسر ہیں، نئی گاڑیوں پر زندگی کے مزے لے رہے ہیں، اور غریب لوگ ان کے عیاشیوں کو حسرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ملک کے غریب عوام کے بچے راتوں کو بھوکا سونے پر مجبور ہیں، 2 نوالوں کو ترس گئی۔ ملک کے حکمرانوں اور عوامی نمائندوں کے بچے روزانہ 400-500 روپے کی آئس کریم کھانے کے عادی ہو گئے ہیں۔ غریبوں کی بیٹیاں سر کی چادر کے خود لگائے جانے والے پیوند بھی پوری طرح نہیں گن سکتی، جبکہ مراعات یافتہ طبقے کی خواتین 50,000 کے میک اپ باکس پر بھی خوش نظر نہیں آتی۔ ملک کے بچوں کے لیے اسکولوں میں بیٹھنے کے لیے پٹسن کے ٹاٹ بھی میسر نہیں، اور دعوے ہیں تعلیم یافتہ اور پڑھے لکھے صوبوں کے۔ ایک اسلامی اور فلاحی جمہوری مملکت میں یہ کیسی مساوات ہے کہ جو لوگ پہلے ہی مراعات یافتہ ہیں انہیں کسی نہ کسی انداز سے مزید نوازا جاتا ہے۔ ہمارے ملک کا ایک خاص طبقہ ہے جن کو پٹرول، بجلی کے اور گھر میں استعمال کرنے کے لیے گاڑیوں کی مد میں اربوں روپے کی مراعات دی جاتی ہے۔ غریب روٹی کے چند نوالوں کے لیے ترس رہے ہیں۔ پچھلے سال آٹے کے حصول کے لیے عوام خوار ہو گئی، 25 سے زیادہ اموات ہو گئیں، اور 6 سے 7 کلومیٹر لمبی لائنیں ہر شہر میں نظر آ رہی تھیں۔ جو صبح جاتا اس کو شام تک کھڑا ہونا پڑتا۔ ان کے حالات بہتر بنانے کے لیے صرف اعلانات باقی رہ گئے تھے۔ یہ خدا ہی ہے کہ ابھی دھوپ، سایہ اور چھاؤں، گرمی اور سردی، بارش اور ہوا اسی کی دسترس میں ہے۔ ان پر کسی سرکاری وزارت کی ذمہ داری نہیں، مگر یہ طریقہ مساوات دیکھنے، سمجھنے اور محسوس کرنے کے لیے ہے، جو تمام دن سڑکوں اور گلیوں میں گدگڑی کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں۔ اور اگر ان سردیوں میں دھوپ بھی اپنا نظارہ کرواتی ہے تو بلا شبہ طور پر امیروں کے محلوں اور غریبوں کے کچے گھروندوں کی چھتوں پر اپنی تپش بلا امتیاز تقسیم کرتی ہے۔ اثر حاضر کی مہنگائی اور غریبوں کے خلاف بھوک پیاس جیسے جان لیوا اقدامات تو حضرت قائد اعظم کے پاکستان کا خواب نہیں تھے۔ کیا قیام پاکستان کے لیے ہم نے بوقت آزادی یہ عہد کیا تھا کہ روٹی صرف اس کو ملے گی جس کی چنگیر میں پہلے ہی چند روٹیاں موجود ہوں گی، اور جس کی چنگیر خالی ہوگی اسے اگر کچھ بچ گیا تو مل جائے گا، وگرنہ نہیں۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج مزار کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح کی روح بھی اپنے ان غریب عوام کی حالت زار پر تڑپ رہی ہوگی کہ جن کی حالت زار کو سنوارنے کے لیے انہوں نے ایک طویل جدوجہد کی اور یہ پاک وطن حاصل کیا۔ عوام کی سمجھ سے بالا تر ہے کہ آخر ایوانوں میں بیٹھنے والوں کو اور وزیروں، مشیروں یا حکمرانوں کو غریب کی حالت زار کیوں نظر نہیں آ رہی۔ حکومت تماتر اختیارات اور لامتناہی وسائل ہونے کے باوجود مہنگائی، ذخیرہ اندوزی، جرائم اور بے روزگاری جیسی لعنتوں پر قابو کیوں نہیں پا رہی؟ یا حکمرانوں اپنی آسائشوں اور سہولتوں کو کچھ دیر کے لیے بھول بھلا کر اس طرف کیوں متوجہ نہیں ہو رہے؟ خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ معاشرتی اعتبار سے اگر ان تمام حالات کا جائزہ لیا جائے
تو اس کے پس پردہ بے شمار باتیں ایسی دکھائی دیں گی جو اگر بیان کر دی جائیں تو شاید جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں۔ ہمارا پورے کا پورا معاشرہ جس کے بارے میں پہلے شور سنا کرتے تھے، افسر شاہی کا اور اس کے شور کی آڑ میں بدنام کیا جا رہا تھا۔ بیوروکریٹس کو اب دور ہے بن الوقتوں اور چاپلوسوں کے ماہرین کا، جو ہمہ وقت اپنی جائیدادوں اور بھاری بھاری رقوم میں اضافے ہی کی پلاننگز کرتے رہتے ہیں اور ایسی ہی پالیسیوں پر عمل پیرا رہنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ دوسرا، چاپلوسی کا وہ کوئی لمحہ اور وقت برباد اس لیے نہیں کرتے کیونکہ وہ حکمرانوں کو نبض چیک کر چکے ہیں۔ ان چاپلوسوں کو اس بات کی حقیقت کا علم ہو چکا ہے کہ اگر انہوں نے کسی مرحلے پر چاپلوسی میں ذرا بھی دیر کر دی تو پیچھے رہ جائیں گے اور فائدہ نہ اٹھا سکیں گے، بلکہ اصل فائدہ وہ اٹھا جائیں گے جو چاپلوسی میں دیر نہیں کریں گے۔ اور دوسرا یہ بھی کہ چاپلوسی قسم کے عناصر ہر وقت چاپلوسی کے لیے کسی نہ کسی بات کے منتظر رہتے ہیں کہ قربت اور چاپلوسی کی وجہ سے وہ منظور نظر بھی رہیں گے، کیونکہ ہر دیکھنے والے پر ایک دباؤ ضرور رہتا ہے کہ فلاں شخص کی بڑی شخصیت سے ہر وقت نتھی رہتا ہے کہ آئندہ اقتدار با اختیارات اس بڑے دھڑے کو منتقل ہونے والے ہیں۔ شاید یہی لوگ ہیں جنہوں نے ملک کے اہم تجارتی اور کاروباری لوگوں کو اپنے زیر اثر کر رکھا ہے اور انہیں اپنی من مانیاں کرنے کی کھلی چھٹی دے کر بڑوں کو سب اچھا کی رپورٹ دی جاتی ہے، اور شاید اسی لیے ہمارے حکمرانوں اور صاحب اقتدار و اختیارات احباب کو صحیح حالات کا اندازہ کرنا مشکل سا ہو جاتا ہے۔ قیام پاکستان سے اب تک ہمارے ہاں وطن عزیز میں مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ آنے اور بسنے والی ہر حکومت نے غریبوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے صرف اقدامات کیے جاتے ہیں جیسا مکالمہ یاد کر رکھا ہے، مگر یہ کیسے اقدامات ہیں جو اب تک ہو ہی نہیں پائے۔ ویسے تو ہمارے حکمران دیگر تمام قومی و صوبائی معاملات میں بڑی ذمہ داریوں کا مظاہرہ کرتے ہیں، مگر ملک سے غربت، بے روزگاری، سستی اور مساوی تعلیم و صحت کی سہولتوں کی فراہمی جیسے مسائل روز بروز کم ہونے کی بجائے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، بلکہ حالات پوری قوم ایک گھمگیر سی صورتحال اختیار کر چکی ہے۔ اس طرح ماضی کی نسبت آج امن و امان اور جان و مال کے تحفظ کا مسئلہ بھی سنگین صورتحال کا حامل بن چکا ہے۔ جوں جوں حکومت نے محکمہ پولیس کے امارات اور دیگر جدید سے جدید سہولتوں کی فراہمی کی ہے، تو ہی معاشرے میں جرائم اور قتل و ڈاکہ کی وارداتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اغوا برائے زنا، اغوا برائے تاوان کی وارداتیں بڑھ رہی ہیں، اور اگر گن پوائنٹ پر کسی سے کوئی واردات ہو جائے تو اس کی FIR اندراج کروانا بھی مشکل ترین کام ہے۔ محکمہ پولیس کے افسران اپنی کارکردگی ظاہر کرنے کے لیے روزانہ کوئی نہ کوئی بیان اخبارات میں شائع کرا دیتے ہیں جو محض حکومت اور حکمرانوں کو تسلی دینے کے لیے ہے، وگرنہ جرائم میں روز بروز ہونے والا اضافہ ان کی اصل کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح حکومت کے دیگر محکموں کے افسران اور اہلکاران کا مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی کو روکنے کا دعویٰ ہے، ذخیرہ اندوزوں کو متعلقہ محکموں کے افسران اور اہلکاروں کی بھرپور مدد اور معاونت بھی حاصل ہوتی ہے، ان کے اس کالے کام میں بھی حصہ دار بھی ہوتے ہیں۔ خیال راکم میں بڑھتی ہوئی مہنگائی پر قابو پانا حکومت اور افسران کے لیے کسی قدر اہم ہے، اس کی اہمیت کو وہ خود بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ مگر حکومت اور حکمرانوں کی کامیابی کا راز بھی ہمارے خیال میں اسی مہنگائی کے کوڑے میں بند ہے، کیونکہ فی الوقت یہ واحد رستہ ہے جو سیدھا عوام کے دلوں تک رسائی کا ذریعہ ہے، اور ملک پر حکمرانی کے ساتھ ساتھ جو لوگ اپنے عوام کے دلوں پر بھی راج کرتے ہیں، ان پر نہ صرف عوام خوش رہتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا خاص کرم و فضل انہیں اعزاز کرتا ہے اور اس کی رحمتیں ان پر نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اب یہ فیصلہ کرنا ارباب اختیارات کا کام ہے کہ وہ مستقبل میں عوام کے دلوں پر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، یا پھر اپنے کاروباری ساتھیوں کی خوشامدوں میں گھر رہنا پسند کرتے ہیں۔ حکمرانوں، عوام کے عدالت میں آ کر تو دیکھو، تمہیں معلوم ہو کہ تم نے اس قوم سے کیا انصاف کیا ہے۔ گزرے ہوئے ماہ مقدس میں غریب عوام آٹا چینی لیتے وقت کی اموات نے بھی آپ کے دل پر اثر نہیں کیا، کئی گھر اجڑ گئے۔ پاکستان عوام سے محبت کرنے کے لیے مہنگائی کا خاتمہ اور ضرورت زندگی کی اشیاء تک رسائی کرنا ہوگا، اور بدحال محکموں کو درست کرنا اور عوام کی جان و مال کی حفاظت تمہاری اولین ذمہ داری ہے۔